الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء وأصحابه البررة الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے نیچے کوئی چیز رکھ لو، اس کے یہاں پہ نیچے کوئی چیز رکھ لو تاکہ گرے نہ۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم۔ چودہ جمادی الاولیٰ 1444 ہجری، 9 دسمبر 2022 کو آج ہم اور آپ جامعہ ربانیہ ناظم آباد کراچی میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ تکاثر کی۔ اللہ نے فرمایا تم سے ضرور پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں۔ دنیا میں ہر مخلوق پر اللہ نے اپنے احسانات اور اپنے انعامات کیے ہیں۔ کوئی مخلوق ایسی نہیں جس پر رب کا احسان نہ ہوا ہو، تفضل نہ ہوا ہو، کرم نہ ہوا ہو۔ لیکن ان تمام مخلوقات میں صرف 2 مخلوق ایسے ہیں کہ ان سے ان نعمتوں کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ باقی مخلوق پر اللہ نے جو بھی انعامات کیے ہیں ان کا ان سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ہم پانی پیتے ہیں، ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے، اس کا بھی حساب ہو۔ ہم سانس لیتے ہیں، ہوا ہماری زندگی کے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے، اس کا بھی حساب ہو۔ الغرض جیسے دنیا میں حکومت ہم پر انعام کرتی ہے تو اس کا حساب بھی لیتی ہے۔ اگر حکومت کی طرف سے ہمیں گیس ملتی ہے، سوئی گیس، تو ہر مہینے کے آخر میں بل بھی آتا ہے، بھائی تم نے اتنا خرچ کیا۔ اتنی چوری کی، اتنا ضائع کیا، اتنا ادھار ہے، اتنا نقد ہے، اتنا جرمانہ ہے۔ یہ پورا حساب کتاب اس گیس کی نعمت کے بدلے میں ہوتا ہے جو حکومت نے ہم پر کیا ہوا ہے۔ بجلی بھی ایک نعمت ہے، حکومت انسانوں کو مہیا کرتی ہے، لیکن باقاعدہ اس کا حساب کتاب لیتی ہے۔ اس کے لیے ملازمین رکھے ہیں، ایک محکمہ بنایا ہے بجلی کا، واپڈا، اور ہمارے ہاں کے الیکٹرک، اس میں ہزارہ ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، افسران ہیں، سٹاف ہے، عملہ ہے۔ کس بات کی؟
حساب کتاب کی، کہ حکومت نے ہمیں ایک نعمت دی بجلی کی، اور اس کے حساب کتاب کے لیے ہزارہ بلکہ لکھوں کا ملازمین کو رکھا کہ تم جا کے ان لوگوں سے ہماری اس دی ہوئی نعمت کا حساب مانگو۔ بہت سے علاقوں میں پانی کا بل آتا ہے، حکومت نے لائن مہیا کی ہے، ہر مہینے بل بھیج دیتے ہیں، اس کے لیے ایک مستقل محکمہ ہے واٹر بورڈ کا، اس کے اندر ہزاروں ملازمین ہیں۔ یہ ملازمین کس چیز کے لیے ہیں؟ اگر ایک لفظ میں اور ایک جملے میں اس کا جواب ہو تو وہ یہی ہے کہ جو نعمت حکومت نے اپنے رعایا اور اپنے عوام پر کی ہے اس کا حساب کتاب مانگنے کے لیے۔ تو دنیا کی حکومتوں کی نعمتیں محدود ہیں، اور ان کی نعمتیں بھی محدود ہیں، حکومتیں بھی محدود ہیں، نعمتیں بھی محدود ہیں، اور خالق کائنات کی حکومت بھی لامحدود ہے تو نعمتیں بھی لامحدود ہیں۔ پھر وہ بغیر کیسے بل کے ہو سکتی ہیں، حساب کتاب کے بغیر کیسے ہو سکتی ہیں؟ فرق اتنا ہے کہ دنیا کی حکومتیں اسی دنیا میں حساب لیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک مستقل دن مقرر کیا ہے، لیکن ان نعمتوں کا بل وہ ضرور وصول کرے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ البتہ چونکہ انسانوں میں تمام انسان ایک جیسے نہیں ہے، بعض انسان دوسرے انسانوں سے فرق رکھتے ہیں، امتیاز رکھتے ہیں۔ جیسے گورنمنٹ میں اگر آپ جائیں اسلام آباد میں، جو بڑے لیول کے افسران ہیں، جج وغیرہ ہیں، بڑے بڑے جرنیل ہیں، ان کو بل معاف ہے، ان سے نہیں لیا جاتا، وزیر اعظم سے نہیں لیا جاتا، حالانکہ حکومت نے وہی نعمت جس طرح عام آدمی پر کی ہے ان پر بھی کی ہے، لیکن چونکہ وہ سرکاری ملازمین ہیں اس لیے ان کے ساتھ رعایت ہے کہ ان سے حساب نہیں لیا جاتا، ان سے بل نہیں لیا جاتا، اور اگر لیا جاتا ہو تو بہت معمولی برائے نام۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب انسانوں پر نعمتیں نازل کرتا ہے تو سامنے انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں، بعض انسان وہ ہیں کہ جن سے اللہ پورا بل وصول کرے گا، بعض انسانوں کو اللہ رعایت دے دے گا جو خاص اس کے اپنے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایک زبردست حکومت عطا کی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی حکومت کسی انسان کو نہیں ملی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ایسی حکومت مانگی تھی، رب ہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے مخلوق کی تسخیر سے نوازا تھا، ان کی حکومت انسانوں پر بھی تھی تو جنات پر بھی تھی، پرندوں پر بھی تھی، جانوروں پر بھی تھی۔ الغرض ایک باکمال حکومت اللہ نے عطا فرمائی۔ ہواؤں پر ان کی حکومت تھی، قرآن کہتا ہے فسخرنا لہ الریح
تجری بامرہ رخاء حیث اصاب ولسلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر. اللہ نے تسخیر کی صفت انہیں عطا کی تھی. تو ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام قالین پر تشریف فرما تھے. ایک بہترین قسم کا قالین تھا، دربار لگا ہوا تھا. اچانک آپ کے جی میں آیا کہ ذرا سلطنت کا جائزہ لوں، مملکت کے حال احوال دیکھوں، رعایا کس حال میں ہے. تو آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ میرا قالین اڑاؤ. قالین نے اڑنا شروع کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر تشریف فرما ہے. یہ معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ کے اذن اور اختیار سے آپ کو عطا ہوا. یہی تو فرق ہے سائنس میں اور نبی کے معجزہ میں. سائنسی کرشمہ اور نبی کے معجزے میں یہ بنیادی فرق ہے. آپ دیکھیں سائنس نے بھی ہوا میں چیزیں اڑائی، جہاز اڑا دیے، ہیلی کاپٹر اڑا دیے، میزائل اڑا دیے، راکٹ اڑا دیے، اور یہ تمام چیزیں ٹنوں ٹنوں ہزاروں ٹن وزن رکھتی ہیں. باہری چیزیں ہیں، معمولی چیزیں نہیں ہیں. اب دیکھیں ذرا معجزے کی طاقت دیکھیں اور سائنس کا عجز دیکھیں، سائنس کی عاجزی دیکھیں. تھوڑا مقابلہ کریں، کمپیئر کریں اس کو. سائنس نے ہزاروں ٹن وزنی جہاز اڑا دیے، راکٹ اڑا دیے، میزائل اڑا دیے، ہیلی کاپٹر اڑا دیے، کیا کیا چیزیں نہیں اڑائی آج ہوا میں. ہر ایک کا وزن کتنا ہے. اور پھر لاکھوں میل کا فاصلہ سمٹا کر چند گھڑیوں اور چند ساعتوں تک آ گیا. یہ کام سائنس نے کیا. لیکن سائنس یہاں آ کر عاجز ہو گئی کہ ایک قالین کو اس طرح اڑا دے. اڑا سکتی؟ کوئی سائنسدان اس قالین کو بغیر کسی آلے کے، بغیر کسی فیول کے، بغیر کسی ایندھن کے، بغیر کسی تیل کے، بغیر کسی انجن کے اس قالین کو اڑا سکتی؟ کوئی سائنسدان اڑا سکتا ہے؟ نہیں اڑا سکتا. حالانکہ قالین کی اور یا زیادہ ایک تخت کی کیا حیثیت ہوگی ان جہازوں اور ان راکٹوں کے مقابلے میں جو سائنس نے اڑائے ہیں. یہاں کہ سائنس عاجز ہو گئی. وہ سائنس جس نے ہزاروں ٹن لوہا آسمان میں اڑا دیا، وہ چند سوت کا اور چند سیر کا قالین نہیں اڑا سکتی، چند کلو کا قالین نہیں اڑا سکتی، چند گز کا قالین نہیں اڑا سکتی. عاجز ہے. کوئی سائنسدان آج تک یہ کرشمہ نہیں دکھا سکتا، نہ دکھا سکا، نہ دکھا سکے گا. اس لیے کہ پھر نبی کا معجزہ معجزہ نہیں رہے گا. معجزہ اسے کہتے ہیں جس سے تمام دنیا عاجز ہو جائے. یہ فرق. تو حضرت سلیمان علیہ السلام جب ہوا میں اڑنے لگے تو آپ کے حشم و خدم جو انسان بھی تھے، جنات بھی تھے، آپ کے باڈی گارڈ، انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. جس طرح ایک بادشاہ جاتا ہے تو پورے پروٹوکول کے ساتھ جاتا ہے. تمام جنات، تمام انسان آپ کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے.
اور تمام پرندوں نے آپ کے سر پر سایہ کر لیا. جتنے پرندے اس وقت تھے وہاں پہ انہوں نے جلدی سے سایہ کر دیا. آپ اڑ کے جا رہے ہیں ہوا میں، فضا میں. اڑتے اڑتے ایک جگہ ایک کھیت تھا، اس میں ایک ہاری، ایک زمیندار لگا ہوا تھا، ہل چلا رہا تھا. اس نے کچھ شور سنا، اوپر دیکھا، اوہو سلیمان علیہ السلام اڑ رہے ہیں، پروٹوکول کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، آگے پیچھے حشم و خدم ہیں، نوکر چاکر ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں، پرندے ہیں. اس کاشتکار نے وہاں پہ ایک بات کہی اپنے ساتھ، بڑبڑانے لگا. اس نے کہا کہ کاش اس وقت سلیمان میرے پاس ہوتے تو میں ان سے 3 باتیں کہتا. سلیمان علیہ السلام 3 باتیں میں ان سے کہتا اگر وہ میرے قریب ہوتے. سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں، اڑے چلے جا رہے ہیں، نیچے دیکھ رہے ہیں کوئی ہل چلا رہا ہے، کوئی کس کام میں ہے، کوئی کس کام میں. اللہ نے فوراً فرشتہ بھیجا، جبرائیل امین کو فرشتہ بھیجا، وحی کے ساتھ بھیجا، سلیمان رک، نیچے اتر. نیچے ایک کاشتکار نے ایک تمنا ظاہر کی ہے کہ سلیمان میرے پاس ہوں، میں ان سے 3 باتیں کروں گا. جہاں آپ ان سے ان 3 باتوں کا سوال کریں. کون سی وہ 3 باتیں ہیں جو وہ کہنا چاہتا ہے آپ سے؟ سلیمان علیہ السلام حکم خداوندی سے اتر گئے. جہاں اترے وہاں سے گھوڑے پہ سوار ہوئے، اس کاشتکار کے پاس پہنچے، اس کے کھیت میں سلام کیا، علیک سلیک ہو. ہاں بھائی کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو نے کہا ہے کہ سلیمان میرے پاس ہوتے تو میں ان سے 3 باتیں کرتا، ذرا وہ باتیں تو بتاؤ. اب وہ کاشتکار چونک گیا اور حیران بھی ہو گیا. پوچھنے لگا من علمک بہذا. قابل غور سوال ہے. آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ تو سینکڑوں یا ہزاروں میٹر اوپر ہوا میں اڑ رہے تھے، آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اپنے سے یہ بات کی ہے کہ سلیمان میرے پاس ہوتے تو میں 3 باتیں کرتا؟ یہ سوال کرنے کی کیا ضرورت تھی اگر اس شخص کا یہ عقیدہ ہوتا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، وہ دلوں کے راز جان لیتے ہیں. جیسے کہ آج کل کے بڑے بڑے دعوے کرنے والے پیر دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم تو مریدوں کی دل کی باتیں جان لیتے ہیں. ارے وہ ہونق سلیمان کا صحابی سلیمان سے پوچھ رہا ہے من علمک بہذا. آپ کو کس نے یہ بات بتائی ہے؟ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے، غیب دان ہوتے، دلوں کی باتیں جانتے تو یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی. سلیمان کہہ دیتے ہیں بیوقوف آدمی میں تو ہوں عالم الغیب، مجھ سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کس نے بتائی؟ فرمایا نہیں، اللہ علمنی بہذا، مجھے اللہ نے بتایا. اس شخص نے کہا کہ آپ کی اس بات کی میں گواہی دے کر اس پر ایمان لاتا ہوں. بے شک آپ پیغمبر ہیں کہ آپ کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. جب تک اللہ نہ بتائے پیغمبر کو بھی علم نہیں ہوتا. اللہ نے سواری روک دی تھی، سلیمان کے اترنے کا حکم دیا تھا، جاؤ پوچھو. پوچھا کون سی 3 باتیں ہیں؟ کہنے لگا کہ اے سلیمان، پہلی بات میرے ذہن میں جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے ذہن میں آپ کی بادشاہت آئی. آپ پر اللہ نے جو فضل کرم کیا، احسان کیا، انعامات کیے، نعمتوں کی بارشیں کی ہیں، آپ جن مزوں میں ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، بادشاہی کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو ان مزوں کی طرف میرا دھیان گیا. فوراً
دوسری طرف میرا دھیان گیا اپنی خواری، اپنی مسکینی، اپنی تھکاوٹ، اپنے جسم کے دردوں، اپنی مزدوری، اپنے فاقے، اپنی بھوک اور اپنی پریشانیوں کی طرف، کہ ایک طرف سلیمان ہے جو مزے لے رہا ہے دنیا کی ہر نعمت کے، دوسری طرف میں مسکین اور خوار ہوں جو رات دن ہل چلا کے پسینہ بہاتا ہوں، انگ انگ ٹوٹ جاتا ہے، شام کو درد کرنے لگتا ہے، بڑی مشکلوں سے نیند آتی ہے، کبھی پیداوار ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی، کبھی کھانا ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ ان دو باتوں کی طرف میرا دھیان گیا۔ پھر ایک اور بات کی طرف دھیان گیا، میں نے سوچا کہ سلیمان علیہ السلام کل بھی تو یہی مزے لے رہے تھے، کل جو گزرا کل ہے اس میں بھی تو یہی مزے لے رہے تھے، یہی عیش عشرت کر رہے تھے، شاہی کھانے کھا رہے تھے، شاہی تخت پر سوار ہو کر ہواؤں میں اڑ رہے تھے، اس وقت مزے لے رہے تھے، کل گزرنے کے بعد آج وہ مزے کہاں ہیں؟ وہ مزے ہیں اب؟ پھر میں نے اپنی طرف دھیان کیا، کل میرا انگ انگ جوڑ دکھ رہا تھا، درد کر رہا تھا، پسینہ بہ رہا تھا، گرمی سے میں پسینے میں شرابور تھا، پورا بدن سورج کی تپتی ہوئی دھوپ میں جل رہا تھا، میں ہل چلا رہا تھا، بڑی تکلیفیں اٹھا رہا تھا، دن گزرا، آج کے دن میں کل کی وہ تکلیف میں محسوس کر رہا ہوں۔ میں نے سوچا کل کے مزے سلیمان آج لے رہا ہے اور کل کی تکلیفیں میں آج اٹھا رہا ہوں۔ میں نے جب سوچا پتہ چلا کہ جس طرح سلیمان کے مزے کل کے ساتھ ہی گزر گئے، ختم ہو گئے، میری تکلیفیں بھی کل کے دن کے ساتھ ہی گزر گئی، ختم ہو گئی، تو میں اور سلیمان برابر ہو گئے، دونوں برابر ہو گئے، اس کے عیش عشرت اور مزے بھی ختم اور میرے دکھ درد اور تکلیفیں بھی کل کے ساتھ ختم۔ پھر دوسری بات کی طرف میرا دھیان گیا، میں نے کہا یموت سلیمان وانا اموت فانا وهو سواء، ارے چند دن کے بعد سلیمان بھی مر جائے گا، میں بھی مر جاؤں گا، سلیمان بھی مرے گا، میں بھی مروں، بادشاہ ہے تو کیا ہوا، نبی ہے تو کیا ہوا، مرنا تو ہے، میں بھی مروں گا، مسکین ہوں تو مروں گا۔ تو موت جب ہم دونوں کو آنی ہے تو پھر فرق کیا رہا، میں اور سلیمان برابر ہو گئے، ہم دونوں برابر۔ دو باتیں ہو گئی، کہنے لگا تیسری بات میرے ذہن میں یہ آئی، سلیمان اللہ کے نبی اور وقت کے عظیم بادشاہ، کہ ایک اگلے دن، ایک کل کا دن آنے والا ہے قیامت کا، اس کل والے دن میں جو موت کے بعد آئے گا، کہتا ہے کہ جب وہ بات میرے ذہن میں آئی نا، میں خوشی سے اچھل پڑا، ناچنے لگا، خوش ہونے لگا۔ میں نے کہا کہ جب قیامت میں ہم دونوں، میں اور سلیمان اللہ کے سامنے جائیں گے تو سلیمان کو اللہ روک لے گا، اس لیے کہ جتنی نعمتیں اس پر کی ہے ایک ایک نعمت کا حساب اس سے لے گا، اور میں تو مسکین خوار، میرے پاس تو کچھ ہوگا نہیں، رومال کندھے پہ ڈالوں گا، یہ جا وہ جا، حساب کے لیے کچھ نہیں ہوگا، تو میں تو جلدی فارغ ہو جاؤں گا اور سلیمان پھنسا رہے گا حساب کتاب دینے میں، ایک ایک چیز کا حساب دے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے یہ سنا، ایک دم بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، گھوڑے سے گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اٹھے، جب ہوش میں آئے روتے رہے اور کہا اے اللہ تو جواد اور کریم ذات ہے، تو نے مجھ پر نعمتیں کی ہیں، اس لیے میں یہ تو نہیں دعا مانگوں گا کہ تو مجھ سے نعمتیں چھین لے، لیکن یا اللہ تیرا حساب لینا بھی بڑا مشکل۔ فرمایا سلیمان یاد رکھ، میں جب نعمت کرتا ہوں کسی بندے سے راضی ہو کر اس پر اپنی نعمتیں برساتا ہوں تو پھر قیامت میں اس سے حساب نہیں لیتا، ہاں بعض بندوں سے میں راضی نہیں ہوتا پھر بھی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہوں،
وہ جب میرے سامنے آئیں گے تو میرے حساب کی پکڑ میں آئیں گے، ایک ایک چیز کا حساب لوں گا۔ مگر سلیمان تو ان میں سے نہیں ہے، تو میرا محبوب بندہ ہے، نبی ہے، تجھ پر جو میں نے نعمتیں کی ہیں تجھ سے راضی ہو کر کی ہیں، بے فکر ہو کر زندگی گزار، اللہ تعالیٰ تجھ سے قیامت میں ان نعمتوں کا حساب نہیں لے گا۔ تو ہم تو اس درجے کے ہیں نہیں، معلوم نہیں کہ ہم پر اس نعمتوں کا کیا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے ہمارا حساب کتاب آسان فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔